امامۂ غلو نظر آتا ہے تمہارا، پیچوں میں بھرا خون نظر آتا ہے تمہارا، زندہ سے ملی جب کہ یہ وطن میں کسی نے کیا کلام، آپ اس یہ وطن میں کسی نے کیا گزرے کہاں زیادہ خلق تم کو یا امام، شرما کے 3 بار کہا شام شام شام، سر ننگے میرا اور گرد خاص سر ننگے میرا کون تھا، اور گرد خاص بیووں کا نام لے کے شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، اب سے یہ وطن سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت پھنسے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلا
شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس بکے سوتی تھی اب کہاں بی بی۔ یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی۔ جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تجلیوں کا سلام۔ ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کہتی ہری بھری اجڑے، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نئی لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شریک درد و حق و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پر رسول و بطول کے پیاروں، سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، درباروں میں بازار
تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، یہ نیل رتن کے شانوں پر، یہ خاک بلا میرے بالوں پر، یہ نیل رتن کے شانوں پر، یہ خاک بلا میرے بالوں پر، نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، حلقے جو پڑے ہیں آنکھوں میں، خون روتی رہی ہوں راہوں میں، حلقے جو پڑے ہیں آنکھوں میں، خون روتی رہی ہوں راہوں میں، نانا اب آنکھ میری پترا گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر، یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر، نانا ایک برچی دل میں لگا گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، کانٹوں پہ کبھی انگاروں میں چل کے گئی بازاروں میں، کانٹوں پہ کبھی انگاروں میں چل کے گئی بازاروں میں، نانا یوں مجھ پہ ضعیفی چھا گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، ایک رسی میں بارات گلے، بازو بھی پھنسے گردن تے بندھے، ایک رسی میں بارات گلے، بازو بھی پھنسے گردن تے بندھے، نانا امت یہ قیامت ڈھا گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو، نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو، نانا زندہ کی زمین اسے بھا گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، دو لال فدا بھائی پہ کیے، بھائی تیرے دادی کی صدقے، دو لال فدا بھائی پہ کیے، بھائی تیرے دادی کی صدقے، نانا زینب گردا کہاں گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے،
تیاری ہے
اللہ کے سکینہ نے بھیا فضا دوڑی سوئے درد کے سر سے پردہ پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر بان گھبرا کے سلے سر نکل آئی باہر لاش اکبر کی جو فاتحہ مسافران مصیبت وطن میں آتے مسافران مصیبت وطن میں آتے
होशियार को देते नहीं कुरान की हवा, होशियार को देते नहीं कुरान की हवा, बेहोश को कुरान की हवा देते हैं, बेहोश को कुरान की हवा देते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। गमे हुसैन हर एक शहर हर दयार गया, गमे हुसैन हर एक शहर हर दयार गया, जहाना काफिला पहुंचा वहां गुबार गया। थी करबला में अगर जंग शहजादों की, कलम में दम हो तो लिख दो हुसैन हार गया। और चंद शाह मुलाज़ा फरमाए, नजात पा गया फित्रुस करम हुसैन का है, नजात पा गया फित्रुस करम हुसैन का है, जमीन पर अभी पहला कदम हुसैन का है। नजात पा गया फित्रुस करम हुसैन का है, जमीन पर अभी पहला कदम हुसैन का है। निशाने सजदा न टकरा निशाने मातम से, नमाज पढ़ता है ये भी करम हुसैन का है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। जी क्या कर दिया, नीचे करो, चलो चलो ज़्यादा सही है, चलो बढ़िया। मौका तो नहीं है मगर 2-3 शेर सुन लीजिए। कि चले जो दश्त में बादे समूम चलने दो, सदाकतों के कहीं काफिले नहीं होते, ये सिलसिला है शहादत का खत्म क्या होगा, ठहर भी जाएं जो खंजर गले नहीं होते। बनावे तशना लबी तशना लब नहीं होते। अभी तो 10:30-11 बज रहे हैं, जाके ही सुन लीजिएगा। बनावे तशना लबी तशना लब नहीं होते, हजार प्यास हो अब्बास सब नहीं होते, वो दोनों हाथ जमानत में रख गया वरना जमीन पर कौन से कहरो गजब नहीं होते। तलाया फिरता है दरिया का एक माहे मुनीर, अंधेरी रात में तारे भी जम नहीं होते। तमाम दोनों जहां की किताब इमरानी बता चुकी है कि ऐसे नसब नहीं होते। हैं जितने बाबे हवाइज के नाम से मंसूब, पैगंबरों में भी उतने लकब नहीं होते। उड़ान भर के परिंदे भी उसकी मंजिल से गुजरते वक्त कभी बेअदब नहीं होते। आइए हज़रात, मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और अज़ान का वक्त भी करीब है और अंजुमन हाय मातमी को भी शहजादी कौनैन की बारगाह में पुरसा पेश करना है, लिहाजा मैं निहायती अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ लिसान वाइदीन आली जनाब मौलाना सैयद मज़ार अली साहब क़िबला से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने बयानात से क्या वो तो सही कहाँ लिखना है। चलो भी करो, लगा लो अपना टेबल।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي صلوات بر محمد. اعلان کے مطابق مجلس بہت جلد ختم ہوگی اور وقت کا تقاضا بھی ہے کہ کوئی طولانی بیان نہ ہو، لیکن اس مجلس کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا ذاکر کا فریضہ ہو جاتا ہے۔ مجلسیں سال بھر ہوتی ہیں، تذکرے سال بھر ہوتے رہتے ہیں، بیانات و خطابات ممبر سے مسلسل ہوتے رہتے ہیں، لیکن الگ الگ نوعیتوں کے بیانات سامنے آتے ہیں۔ یہ مجلس بظاہر بہت مختصر ہے، چھوٹی مجلس ہے، چھوٹا فاصلہ ہے جسے طے کرنا ہے، لیکن اس مجلس میں جس کا بیان ہونا ہے اس بیان کا اتنا طولانی فاصلہ ہے کہ جتنا فاصلہ کسی اور بیان اور مجلس کا نہیں ہے۔ بھائی یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا فاصلہ آدم سے لے کے آخری امام کی حیات تک، تو یہ پورا فاصلہ ہے اس سلسلہ بیان کا۔ آغاز ہوا اس کی عصمت کے سلسلے سے جس سلسلے کو معبود نے جاری کیا، اور بے جھجک یہ آواز بلند ہوئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا جانشین، نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو مسئلہ یہیں پہ لفظوں ہی سے طے ہو جاتا ہے کہ بنانے کا کام کسی اور کا نہیں ہے بلکہ زندگی عطا کرنے والے کا کام ہے بنانا۔ وہ بنائے گا، اور وہ آواز دی کہ کسی اور کو بنانے کا حق کیا ہے؟ ہادی میرا بنائے کوئی اور، نبی میرا بنائے کوئی اور، رسول میرا بنائے کوئی اور نہیں۔ وہی منزل آگے نہ بڑھی اور مسئلہ طے ہو گیا کہ جسے وہ بناتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جسے وہ بناتا ہے وہ بے خطا ہوتا ہے، جسے وہ بناتا ہے وہ زندگی میں خطائیں نہیں کیا کرتا، جسے وہ بناتا ہے اس سلسلے میں کسی اور کو نہیں بنایا جاتا۔ بس اگر بنانے کے سلسلے میں کوئی درمیان میں آتا ہے تو یا نبی ہوتا ہے یا معصوم ہوتا ہے یا ہادی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد مجلس کی اہمیت و خصوصیت اختتام سے پہلے یہ واضح ہو جانا چاہیے، آدم سے سلسلہ چلا، معصوم ہے آدم، نبی ہے آدم، بے خطا ہے، بے قصور ہے، اور یہ کہہ کے آواز دی بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، جاعل، اس زمین پہ بنانے والا میں ہوں بنانے والا، کوئی اور نہیں بنائے گا۔
نہ کسی اور کو بنانے کا حق ہے۔ اب سلسلہ بنانے کا جب آگے بڑھا، معصوم اور بے خطا زندگی سامنے آئی۔ ایک صدا گونجی تھی کہ ہم بھی تو ہیں بنے بنائے، کسی نئے کو بنا کے کیا کرے گا؟ لا ینال عہد الظالمین، یہ کہہ کے خاموش کر دیا گیا کہ ظالموں تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ عہدہ الہی معصوم اور بے خطا تک پہنچے گا۔ اب بنانے کے سلسلے میں جو تفصیلیں ہیں وہ سنانے کا موقع نہیں ہے، لیکن خلاصے کے طور پہ میں اتنا کہہ دوں کہ جب بنانا یہ سلسلہ عصمت سے تعلق رکھنا ہے، جو بنتا ہے وہ معصوم ہو کے آتا ہے، وہ بے خطا خطا کار نہیں ہوتا، بے خطا ہوتا ہے۔ اور جب معصوم اور بے خطا زندگی کے حوالے اللہ، اب لفظیں آگے بڑھ رہی ہیں، اللہ اپنے منصب کو بے خطا کے حوالے کرتا ہے، خطا کار کے حوالے نہیں کرتا۔ اور جب وہ خطا کار کے حوالے نہیں کرتا، بے خطا کے حوالے کرتا ہے، تو اب چاہے وہ خاموش ہو چاہے بولنے والا ہو، آنے والا ادھر سے معصوم ہوگا اور بے خطا ہوگا۔ سلسلہ اور آگے بڑھا، جب ہم بنانے والے ہیں تو کسی اور کو بنانے کا حق نہیں ہے۔ اب جو بھی بنے گا وہ معصوم ہوگا اور بے خطا ہوگا۔ آدم سے لے کے جو سلسلہ آگے بڑھا تھا، بس یہیں سے میری گفتگو شروع ہو رہی ہے، آدم سے جو سلسلہ آگے بڑھا تھا عصمت کا، معصوموں کا، بے خطا زندگیوں کا، ہادیوں کا، اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ان بے خطا انسانوں کا کہ جنہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی، دین کی اور حیات کی پرواہ ہوتی ہے، ایسے میں ان زندگیوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو چاہے وہ آدم کی زندگی ہو، چاہے وہ نوح کی زندگی ہو، چاہے وہ ابراہیم کی زندگی ہو، چاہے وہ عیسیٰ کی زندگی ہو، چاہے وہ موسیٰ کی زندگی ہو، ان زندگیوں میں مصائب تو ملیں گے، مصیبتیں تو ملیں گی، مگر خطا کا وجود نہیں ملے گا۔ خطائیں دوسری طرف ہیں، بے خطائی ان کی زندگی میں ہے۔ اب اس تھوڑی سی تمہید کے بعد جس اصل بیان کو مجھے سنانا ہے وہ یہ ہے کہ بنانے کا حق کسی اور کو نہیں ہے۔ کہا تو تھا کہ ہم بنا دیں گے، کہ خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، تمہارا حق نہیں ہے۔ تو یہ کام بندوں کا نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ اس نے کہا ہم بنائیں گے، مگر اتنا پہچان لو ہم جسے بناتے ہیں وہ کیسا ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ وہ معصوم ہوگا، بے خطا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ وہ نادان نہیں ہوگا، جاہل نہیں ہوگا، صاحب علم ہوگا۔ اور وہ صاحب علم کو جب بناتا ہے، جاہل کو نہیں بناتا، بے خطا خطا کار کو نہیں بناتا، بے خطا کو بناتا ہے، تو اب چاہے وہ بننے والا فرشتہ ہو، نبی ہو، معصوم ہو، امام ہو، ہدایت کے سلسلے کی کڑی میں آنے والا کوئی بھی ہو، اس کی زندگی میں خطا نہیں آ سکتی۔ اور جب اس کی زندگی میں خطا نہیں آ سکتی کہ جب وہ بنائے گا تو بے خطا کو بنائے گا، محمد بن کے آئے گا تو بے خطا ہوگا، علی بن کے آئے گا تو بے خطا ہوگا، حسن بن کے آئے گا بے خطا ہوگا، حسین بن کے آئے گا تو بے خطا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ یہ بے خطائی اس کی زندگی کا کمال ہے، بے نیازی اس کی زندگی کی شان ہے۔ بے خطائی
اس کی زندگی کا کمال کہ میں بنانے والا ہوں، کہ پالنے والے ہم تو بنے بنائے ہیں، کسی نئے کو بنا کے کیا کرے گا؟ کہ چپ رہو، خاموش رہو، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، خاموش کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے منصبدار کے سلسلے میں جو بھی گفتگو ہوگی وہ جہالت والوں کی نہیں ہوگی، صاحبان علم کی گفتگو ہوگی، اور جب صاحبان علم کی گفتگو ہوگی تو صاحب علم یا نبی ہوگا، صاحب علم یا رسول ہوگا، صاحب علم امام ہوگا۔ یہ نام تو الگ الگ ہیں جو اللہ کی طرف سے معین کیے گئے، لیکن بے خطائی ان منصبوں کی شان ہوگی۔ اب نبی ہے بے خطا ہے، رسول ہے بے خطا ہے، امام ہے بے خطا ہے۔ ہم نے علم دیا، یہ ہم نے علم دیا کا مطلب ہی یہ ہے کہ علم ہماری بارگاہ سے بڑھتا ہے، کسی اور خزانے سے نہیں ملا کرتا۔ ہم نے دیا، اور ہم نے جب دیا علم، انہوں نے مانگا انہیں دے دیا، انہوں نے مانگا انہیں دے دیا۔ ایک نئے موڑ کی طرف ذہنوں کو لا رہا ہوں، شاید بات ذہنوں تک پہنچ جائے۔ علم والا ہے، جاہل نہیں ہے، اور جب علم والا ہے اور جاہل نہیں ہے، ادھر سے آپ آتا ہے ہم ہی نے تو علم دیا ہے، اور ہم جب صاحب علم بناتے ہیں تو چھینتے نہیں ہیں، دیکھنے میں وہ ایسا ویسا معلوم ہوگا کہ پالنے والے تو نے جو کچھ ہمیں علم دیا ہے ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ وہ تیری ہی دی ہوئی دولت ہے، لیکن اللہ کی دین کی سلسلے میں دی ہوئی علم کی دولت یہ کسی اور سے چھینتی نہیں ہے۔ کتنی بڑی طاقتیں سامنے آ جائیں وہ دولت چھنے گی نہیں۔ اچھا ہم عطا کرنے والے ہیں تو تم نے فرق ہی نہیں پہچانا کہ ہماری عطا میں اور بندوں کی عطا میں فرق ہے؟ اگر فرق کو پہچاننا ہے تو ہماری عطا اور ہے، اللہ کی عطا اور ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے تو علم کی دولت دے کے پیدا کرتا ہے، وہ دنیا میں بھیجتا ہے تو علم کی دولت دے کے بھیجتا ہے، اور جو علم کی دولت ادھر سے لے کے آتا ہے دنیا کی طاقتیں چاہے تو اس سے دین کی دنیا کی وہ دولت چھین لے جس کا نام علم ہے تو ممکن نہیں ہے۔ گلے کاٹے جا سکتے ہیں مگر علم کی دولت نہیں چھینی جا سکتی۔ نبی امام نوح ہیں، ہم نے نوح کو علم کی دولت عطا کی ہے۔ ابراہیم جاہل بنا کے نہیں بھیجا ہے، کسی جاہل کو منصبدار بناتے ہی نہیں ہیں۔ اور تاریخ آگے بڑھی کہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے مانگا کہ علم کی دولت دے دے، تو دے دی گئی دولت۔ چلے دریا کا سفر ہے، پانی ہے، یوں تو اللہ نے یہ قدرت دی ہے صاحبان علم کو کہ وہ پانی پہ قدم رکھتے ہیں تو ڈوبتے نہیں، ویسے ہی چلا کرتے ہیں جیسے زمین پہ قدم رکھ کے ہم اور آپ چلا کرتے ہیں۔ ہم نے علم کی دولت دی ہے، ہم سے انہوں نے علم مانگا تھا، ہم نے علم دے دیا۔ لیکن اب دو نبی ہیں، جلدی سے سن لیجئے، نبی میں کتنا بڑا فرق ہے۔
کہ ہمارے پاس علم کم ہے. ابھی نہیں سمجھے آپ؟ یہ نبی کی بات ہے، عام انسانوں کی باتیں نہیں ہیں. ایک نبی دوسرے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ علم زیادہ ہے، ہمارے پاس کم ہے. پھر آپ کے پاس زیادہ ہے تو ہم جا رہے ہیں اللہ سے کہیں گے کہ جو زیادہ علم ان کے پاس ہے وہ ہمیں دے دیں، ان سے کہہ دیں یہ دے دیں. کتنی بھولی باتیں ہیں. معصوم نبی ہے نا. ایک نبی ایسا ہے جس کے پاس کم ہے علم، ایک کے پاس زیادہ ہے. جس کے پاس کم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مل جانا چاہیے وہ علم جس کے پاس زیادہ ہے. اللہ سے کہیں گے. بات سمجھی؟ ایک لفظ میں سمجھ لیجئے، اگر ہم جیسا ہوتا تو چھین لیتا جھپٹا مار کے کہ تمہارے پاس ہے نہیں رہنے دیں گے. یہ ہے خطا کار اور بے خطا کی زندگی، یہ ہے معصوم اور بے خطا کی زندگی. یہ نہیں کہ ہم چھین لیں گے، تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے. اللہ سے کہا اللہ جو زیادہ ہے ان کے پاس وہ ہمیں دلا دے. کہا جاؤ، وہ جگہ ہے جہاں مچھلی کھائی گئی تھی، دریا کا کنارہ ہے، اور وہیں کوئی آثار پیدا ہوں گے کہ جہاں سے کوئی انسان گزرا ہے. وہ مل جائیں گے جن کے پاس زیادہ علم ہے. تم ان سے کہنا کہ ہم اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں، جو زیادہ ہے وہ ہمیں دے دو. چل دیے. دیکھا کہ دو انسان ہیں، جو گزر رہا ہے وہ دو انسانوں کو دیکھ رہا ہے کہ اپنا جیسا سمجھ رہا ہے. مگر اب جو گفتگو شروع ہوئی، کہا آپ کون؟ نام بتایا، پتہ بتایا. کہا کیسے آ گئے یہاں جنگل صحرا، دریا کا کنارہ بھیانک اور بیابان صحرا، ایسے بھی کسی کا گزر ہوتا نہیں ہے، آپ کیسے آ گئے؟ کہا ہم تو اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں. کہا اللہ سے کیا پوچھ کے آئے ہو؟ کہا اللہ سے پوچھ کے یہ آئے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ زیادہ علم ہے. کہا پھر چھینو گے؟ کہا نہیں، مانگیں گے. ہم چاہیں گے جو زیادہ ہے وہ ہمیں دے دیجیے. معلوم ہوا کہ علم چھینے سے نہیں ملتا، مانگنے سے ملتا ہے. علم کی دولت ہے، مانگنے سے ملے. اچھا ایک بات ہے، تم سیکھنا چاہتے ہو جلدی سے دو ٹوک اتنا سمجھ لو کہ میری کسی بات پہ تمہیں ٹوکنے کا حق نہیں ہے. میں کرتا جاؤں گا، تم سمجھتے جاؤ گے، سنتے جاؤ گے، چپ رہو گے، بولو گے نہیں. اور اگر بول دیے تو وہیں سے مجھ میں اور تم میں جدائی ہو جائے گی. بات ختم کر رہا ہوں جلدی کہ اب جو چلے تو چلتے ہی دریا سامنے آیا، کراس کیا دریا، اس پار پہنچے. اچھا بستی دوسری ہے، اس میں قدم رکھا. لیکن یہاں سے وہاں تک جانے میں واقعہ یہ گزر گیا کہ جیسے ہی پانی کا دھارا آگے بڑھا، ان کی کشتی ڈولتی ہوئی آگے بڑھی. انہوں نے اس میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. اب جیسی کشتی میں سوراخ کرنے لگے، پانی کشتی میں بھرنے لگا. انہوں نے کہا ارے ہم آئے تھے سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور آپ تو یہ ڈبونے کا سامان کر رہے ہیں. خود بھی ڈوبو گے، ہمیں بھی ڈباؤ گے؟ کہا نہیں، یہ بات تو الگ رہی کہ کشتی میں پانی بھر رہا ہے، ڈوبیں گے یا تمہیں بھی ڈبوں گے، مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ٹوکا کیسے؟ کہا اچھا ہاں یہ تم تو نہیں گئے تھے، اب نہیں ٹوکیں گے. اور آگے بڑھے. آبادی آ گئی. ایک ڈاکٹر صاحب نے سے آ رہا تھا، ایک ہاتھ رسید کیا، وہیں گرا اور مر گیا. یہ گھبرایا، ارے انجان بستی اور اس پہ روٹے ایک ڈاکے کو قتل کر دیا. ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ارے جلدی بھاگو یہاں سے، چلو جان بچاؤ. کہا کیا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ کہا میں نے کر دیا یا نہیں کر دیا، آپ نے کیوں ٹوکا؟ جب طے ہو گیا تھا کہ میری کسی بات پہ تمہیں ٹوکنے کا حق نہیں ہے تو آپ ٹوک کیوں رہے؟
اب کی ٹوکا تو میرا ساتھ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ۔ اچھا چلیے نہیں ٹوکوں گا، کوشش کروں گا۔ چند قدم آگے بڑھے، لڑکا آ رہا تھا، اسے غلط کیا، کشتی کو بیکار کیا۔ کشتی بیکار ہے، چلے گی کیسے؟ چلے یا نہ چلے یہ مسئلہ الگ ہے، مگر آپ نے کیوں ٹوکا؟ یہ تھی علم کی محفل جو ادھر سے سجا کے بھیجی گئی تھی۔ علم والوں میں ٹوکا ٹاکی نہیں ہوا کرتی، وہاں علم آتا جاتا ہے، سر جھکاتے چلے جاتے ہیں، علم آتا جاتا ہے، مانتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ منزل تھی صاحبان علم کی، کہ ہم جسے بناتے ہیں اسے علم کی دولت دے کے بھیجتے ہیں، اور جو علم کی دولت لے کے آتا ہے وہ خطا نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے۔ بس اللہ جسے بناتا ہے اس کی نرالی شان ہوتی ہے۔ اللہ جسے منصبدار بناتا ہے، جسے ہادی بناتا ہے، اس کی نرالی شان ہوتی ہے، الگ اس کی زندگی کا انداز ہوتا ہے، بے خطاؤں کی زندگیاں ہی جدا ہوتی ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جہالتیں مل کے جب مقابلے پہ آ جاتی ہیں تب بھی وہ علم کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ صاحبان علم کی زندگی میں یا نبوت ہے یا رسالت ہے۔ گفتگو کا رخ یہاں تک آ گیا۔ صاحبان علم کی زندگی میں نبوت ملے گی، رسالت ملے گی، امامت ملے گی۔ دنیا چاہے کہ ان سے یہ منصب اس طرح سے چھینے جیسے دنیا کے عہدے اور منصب چھین لیے جاتے ہیں، منصب نہیں چھینے جاتے۔ آغاز ہوتا ہے آدم سے، کمال کی منزل آتی ہے جب ختم المرسلین تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، اور حضور سرکار رسالت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اعلان فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ علم پہنچ گیا، سلسلہ پہنچ گیا، اب میرے بعد جو علم کا سلسلہ بنے گا، آگے بڑھے گا، اس کی پہچان اور علامت یہ ہوگی کہ جو میری زندگی میں پائی جائے گی۔ میری حیات نمونہ ہے، میری زندگی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اور حضور آواز دیتے ہیں، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرا ساتھ دے سکے؟ کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ یقیناً آپ کے ذہن پہنچ گئے ہوں گے یہ ایسی ویسی گفتگو نہیں ہے، یہ گفتگو اور اس کا سلسلہ پہنچ رہا ہے ان لوگوں تک جو سن رسیدہ ہیں، بزرگ ہیں، پیسے والے ہیں، جتھے والے ہیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے وہ غریب ہے، بے سہارا ہے، مگر صاحب علم ہے، عصمت کا مالک ہے، نبوت کا مالک ہے۔ کہہ رہا ہے تم میں کوئی ہے جو میرا ساتھ دے سکے؟ تم میں کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ تم میں کوئی ایسے میں سننے والے بڈھے ہیں، بولنے والا تقریباً جوان ہے، مگر بوڑھوں کے سر جھکتے چلے جا رہے ہیں، اور ایسے میں تم میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ ایک کم سن بچہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا، دشمنوں کی پنڈلیاں توڑ دوں گا، مگر آپ کی نبوت کا کارواں آگے بڑھنے دوں گا، آپ کی رسالت اور نبوت کے کارواں کو آگے بڑھنے دوں گا۔ دیکھ لینا ہے کسی میں ہمت جو بڑھتے ہوئے قافلہ علم کو روک لے، کہ علم کے قافلے کا مالک و سپہ سالار وہی ہوتا ہے جو منبر پہ آ کے سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، اور سلونی کا دعویٰ کرنے والا یا نبی ہوگا یا امام ہوگا۔ سلسلہ علم میں ایک آواز آئی، میں
اچھا ہے، اچھا ہے. گھر پہ شکایتیں پہنچنے لگیں، بوڑھے آپس میں تل ملانے لگے. دیکھا، میں پوری بات کو نہیں سناؤں گا، ایک لفظ سناؤں گا. ان بوڑھے اور بزرگوں میں ایک بوڑھے کا نام تھا ابو طالب، اور دوسرے کون کون ابو تھے وہ مجھے نہیں معلوم. کئی ابو نام کے، لیکن ابو طالب نے کیا کہا؟ یہ تو میرے بیٹے اور بھتیجے کی بات ہے، وہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے. مگر ادھر سے ایک بوڑھے کی آواز آئی، جاؤ ابو طالب، آج سے اپنے بیٹے کی اطاعت و پیروی کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کچھ اور نہیں مانگ رہے تھے، اطاعت مانگ رہے تھے اور پیروی مانگ رہے تھے. اور جب یہ سلسلہ اطاعت اور پیروی کی منزل میں آیا تو صاحب علم کے منبر تک پہنچ گیا. رسول بولا تو علم کے کمال کے ساتھ، رسول کا وسیع بولا اور اسی کمال کے ساتھ. منبر اور علی، کوئی اور نہیں بولا ہے. علی کی شان صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ. آدم سے لے کے، مختصر رہو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک علم علم علم. عیسیٰ کے بعد سلسلہ آگے بڑھا تو حضور سرکار رسالت سے لے کے علم علم. یہ نہ دیکھو کہ کون ممبر پہ آیا، یہ دیکھو کہ علم ممبر پہ آ گیا. یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ علم کا مالک ہے جو بول رہا ہے. اب اگر کوئی سلونی کہے علم کی بزم ہے، علم کا مالک، علم کا وسیع، نبی نے سلسلہ عصمت و علم کو اس منزل تک پہنچایا. کہاں تک پہنچایا؟ کہ علم کو ایک مرکز پہ لے آئے، سمٹ کے آ گیا ایک مرکز پہ. علم کا یوں نہیں سمجھ میں آئے گا، ہر ایک نہیں سمجھ پائے گا، ہر ایک کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. یا پھر بلندی پہ لے جائیں؟ کہ نہیں، بلندی سے بھی سمجھنا آسان نہیں ہے. کہ پھر کہ میدان میں لے جاؤ. لفظ نہیں پہچانی آپ نے ابھی. کہ میدان میں لے جاؤ کیا مطلب؟ کہ جگہ ایسی ہونا چاہیے کہ جہاں علم کے آفتاب و مہتاب سمٹ کے کسی میدان میں آ جائیں. اور جب علم کے آفتاب و مہتاب سمٹ کے دیکھنا چاہتے ہو کہ کہاں آ گئے، کہ اس سرزمین کا نام ہے مباہلہ. اور جب مباہلہ اس کا نام ہے کہ آؤ علم والوں سمٹ کے آ جاؤ. جاہل ہٹتے چلے گئے، علم سمٹتا چلا گیا. اور جب علم کا سمٹنا دیکھا، جب ان کا درمیان میں مجھے رہنا ہے، کہ ٹھیک بیٹھ جاؤ. بیٹھنا شروع ہو گئے. کون کون بیٹھا مباہلے کے میدان میں؟ نبی، علی، حسن، حسین اور ارے آپ ایسے بول رہے ہیں، آپ جیسے سبق سنا رہے ہیں. نہیں، بلا وجہ الگ الگ نہیں کر رہا ہوں. سب مباہلے میں چلے تو ایک مرتبہ ادھر سے آواز آئی، یہ طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ علم کا مرکز ہے. علم کا جب علم کا مرکز ہم نے بنا کے بھیجا کسی کو
تو اب مرکز سے متعلق کون کون ہے؟ وہ صاحبان علم ہوں گے۔ میدان کی طرف چلے، علم والوں کو پہچاننا ہے تو پہچان لو۔ نبی درمیان میں، نبی نے ترتیب بدل دی مباہلے میں بیٹھنے کی۔ کیسے بیٹھے؟ خود درمیان میں، آگے بڑھے، ایک طرف حسن کو بٹھایا، دوسری طرف حسین کو۔ یہ بیٹھنے کا انداز تھا مباہلے میں۔ حسن، حسین، پیچھے سیدہ۔ اب ترتیب پوری ہو رہی ہے، ایک طرف حسن کو بٹھایا، دوسری طرف حسین کو بٹھایا، پیچھے سیدہ کو بٹھایا، اور آگے کسے بٹھایا؟ کسی بہادر اور پہلوان کو بلا کے لاتے اور آگے آگے بیٹھنے کے لیے اس سے کہتے اور گزارش کرتے کہ تم بیٹھ جاؤ، کوئی خطرہ نہ آنے پائے۔ مگر نبی نے بتایا جب علم کی بزم سجائی جاتی ہے تو بزم عصمت و طہارت و صداقت کا مرکز نبی ہوا کرتا ہے۔ ایک طرف علی بیٹھتے ہیں، دوسری طرف حسین بیٹھتے ہیں، تو ترتیب بدل دی جاتی ہے۔ علی سامنے تم بیٹھو، سیدہ پیچھے تم بیٹھو، تاکہ پتہ چل جائے مرکز طہارت سیدہ ہے۔ عصمت کے ستاروں کو دیکھو تو ایک حسن ایک حسین، مگر علی کو آگے کیوں بٹھایا؟ کہ علی کو اس لیے آگے بٹھایا کہ علم کا جب شہر آباد ہوتا ہے تو دروازہ سامنے ہوا کرتا ہے۔ در علم کو سامنے رکھا، علم کی دولت لینا ہے تو اس کے قدموں میں سر جھکانا پڑے گا۔ علم کی دولت جب مل گئی، اب اس میں تو طہارت و نبوت کا سلسلہ اور آگے بڑھا ہے۔ دین کا خزانہ اور دین کا علم۔ علی یا تو بولے نہیں، بولے تو اس کا نام اسلام پڑا، بولے تو اس کا نام دین کہلایا۔ نہیں بولیں گے چپ رہیں گے، بولیں گے تو وہی دین ہوگا، وہی سچائی، وہی علم، وہی صداقت۔ اس لیے کہ یہ چیزیں یا نبی سے ملیں گی یا علی سے ملیں گی، اور جب نبی اور علی سے ملیں گے یہ چیزیں، تب عصمت اس منزل میں آ گئی کہ ممبر پہ اگر علی کو آتے ہوئے دیکھو تو یہ سمجھ لینا کہ علم کی دولت بلندی پہ آ رہی ہے، اپنی معراج کی طرف جا رہی ہے۔ اور اسی لیے علی نے جو کچھ کہا وہ علم بنا، علم کا سلسلہ اسی سے آگے بڑھا۔ کس نے بنایا؟ مختصر کر رہا ہوں بات کو۔ بندے بناتے ہیں تو بندوں جیسا بنتا ہے، اور خدا بناتا ہے تو اپنا جیسا نبی بناتے ہیں، اپنا جیسا علی بناتے ہیں، اپنا جیسا۔ اس لیے کہ جو بنانے والا ہے وہ کسی اور کے کمال کو نہیں عطا کر سکتا، وہ اپنے جیسے کمال عطا کرتا جاتا ہے۔ اور جب اپنے جیسے کمال عطا کرتا ہے، علی اپنا کمال دیں گے، نبی اپنا کمال، حسن و حسین اپنا کمال۔ اب زندگیوں کو دیکھو تو دین سے ہٹ کے گفتگو نہ ملے گی۔ سن لیجیے، میدان میں آ گئے علی، میدان میں آ گئے علی، لفظیں حرکت نہ کریں گی زبان پہ بغیر اسلام اور سچائی اور صداقت کے۔ چوپ رہیں گے علی، بولیں گے تو سچائی، بولیں گے تو صداقت، بولیں گے تو علم۔ اور دین سمجھنا ہے تو علی کی زبان کے نکلے ہوئے لفظوں سے سمجھ میں آئے گا، کسی ایرے غیرے کی لفظوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔
علی کی زبان، علی کی گفتگو اور علی کا لہجہ گھر میں اور ہونا چاہیے، گھر والوں کے سامنے اور ہونا چاہیے، چاہنے والوں کے سامنے اور ہونا چاہیے، بہادر سورماؤں کے سامنے اور ہونا چاہیے، عزیزوں کے سامنے اور ہونا چاہیے۔ میں بلا وجہ اتنی گفتگو کو پھیلا نہیں رہا تھا، اس وجہ سے طول دیا ہے میں نے گفتگو کو کہ اصل علم کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے۔ علی یا تو چپ رہیں گے، بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا سمندر حرکت میں آ گیا، سامنے میدان۔ علی خاموشی کے ساتھ ایک صلوات پڑھنے محمد علم کا دریا نہیں بلکہ سمندر ہے، علم کا سمندر، اور علی کی زبان حرکت میں آئی۔ ایک مرتبہ آمنے سامنے لشکر آئے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور ٹکرا گئے۔ ٹکراؤ میں جو جھٹکا ایسا لگا کہ دونوں لشکر پیچھے ہٹ گئے، یہ اپنے پیچھے ہٹے، یہ اپنے پیچھے ہٹے۔ سن رہے نہیں؟ اگر بات سمجھ لی ہے تو میں بتا دوں کہ یہ ہے ایک میدان جس کو کہا جاتا ہے میدان جمل۔ لڑائی ہوئی اور علی کا لشکر کھڑا ہے میدان میں، ادھر صاحب جمل اپنا لشکر دے کے میدان میں آ چکی ہیں اور ادھر علی اپنا لشکر لے کے میدان میں کھڑے ہیں کہ ادھر سے تیر آنے لگے۔ علی چپ، تیر اور برسے، علی خاموش، تیروں کی بارش میں اضافہ ہوا، علی اب بھی خاموش۔ اب ساتھی ہاتھ جوڑ کے علی کے سامنے آئے، مولا کیا ہماری جانیں چلی جائیں گی؟ ہم مر جائیں گے تب آپ اجازت دیں گے؟ ارے ساتھی مر رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں اور آپ ابھی اجازت نہیں دے رہے؟ کہ جب تک حجت تمام نہ ہوگی اس وقت تک علی اجازت نہیں دے سکتا۔ پہچانا مزاج علی، ہر جگہ لڑ جانے والے کا نام علی نہیں ہے، صبر و سکون کا پہاڑ بن جانے والے کا نام علی ہے۔ بہادر ہے، سورما ہے، ساونت و غازی و مجاہد ہے، علی اجازت کا نہیں۔ کہ مولا کب؟ ادھر سے اور تیر برسے، علی کے ساتھی زخمی ہو کے تڑپنے لگے۔ کہا بھی اجازت نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے ایک جوان کی ضرورت ہے، ایک جوان چاہیے۔ ایک جوان آگے بڑھا جس کا نام تھا مسلم، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا فرمائیے کیا حکم ہے؟ کہا قرآن لو، اپنے ہاتھوں پہ رکھو اور لے جا کے صاحب جمل کے سامنے پیش کرنا اور کہنا میرے مولا علی نے فیصلے کے واسطے، صلح کے واسطے قرآن بھیجا ہے، کر لو فیصلہ، قرآن سے فیصلہ کر لو۔ یہ ہے اسلام۔ مسلم نام کا مجاہد تھا جو اسلام پیش کر رہا تھا، علی نام کا بہادر تھا جو دین کی حقیقت کو پیش کر رہا تھا۔ کہا جاؤ پیش کرو، کہنا فیصلہ کر لو۔ جیسے ہی مسلم آگے بڑھا، ادھر سے تیر برسے، تلواریں تیزی کے ساتھ چمکنے لگیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم کے ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گئے۔ ہاتھوں کے گرنے کے ساتھ قرآن مجید بھی گرا، قرآن بھی بچ۔ اگر بچانا چاہتے تو بچ جاتا، لیکن جو گرانا چاہتے ہیں وہ میدان میں بھی قرآن کو گرا دیا کرتے ہیں، اور جو بچانا چاہتے ہیں وہ ہاتھوں کا کٹنا گوارا کرتے ہیں مگر قرآن کو زمین تک نہیں جانے دیا کرتے۔ اچھا کہنا مولا نے بھیجا ہے، میرے مولا جی نے بھیجا ہے، کسی اور نے نہیں، فیصلہ کر لو۔ تیر بڑھے، تیر تلواریں بڑھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ساتھی زخمی ہوتے چلے گئے۔
جیسے ہی مسلم کے ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرے، مولا نے کہا جاؤ اب اجازت ہے، تلواریں چلنے لگی۔ مگر تاریخ میں ایک فقرہ رہ گیا، تاریخ میں فقرہ رہ گیا، جو ہاتھوں کے کٹنے کے بعد بھی دین کو نہیں چھوڑتا وہ علی والا ہوتا ہے۔ جسے علی بناتے ہیں، جسے علی جیسا امام بناتا ہے، وہ ہاتھوں کو کٹوا دیتا ہے لیکن دین کو نہیں چھوڑتا، عقیدے کو نہیں چھوڑتا۔ علی جسے خدا نے بنایا، اور ایک سلسلہ ہے کہ خدا جسے بناتا ہے اسے بے خطا اور معصوم بناتا ہے، خدا جسے بناتا ہے اسے دین کا پاسبان اور محافظ بناتا ہے۔ خدا کا بنایا ہوا نبی بناتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو نبی کا بنایا ہوا بھی بے مثال اور بے نظیر ہوتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے، لفظوں کو سمیٹ کے اگر کہا جائے کہ اچھائیوں کو، بھلائیوں کو سمیٹ کے اگر پیش کر دیا جائے تو وہ کبھی حسین کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی علی کی شکل میں نظر آتا ہے، کبھی حسن کی شکل میں نظر، یعنی خدا بناتا ہے تو نبی بنتا ہے یا امام بنتا ہے، اور نبی اور امام جب بناتے ہیں یا علی بنتا ہے یا حسن بنتا ہے یا عباس بنتا ہے یا مسلم بنتا ہے یا علی اکبر بنتا ہے۔ نہیں، میں لفظوں کو سمیٹ کے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ اخلاص کی منزل میں آتا ہے اور اپنے کمالات کو لے کے میدان عمل میں اترتا ہے، وہ کبھی اکبر کہلاتا ہے، کبھی اصغر کہلاتا ہے، کبھی عباس کہلاتا ہے۔ آج وہ دن آ گیا، تاریخ سمٹ کے اپنی مرکزیت پہ آ گئی۔ کمال یہ تھا کہ معصوموں کے ہاتھوں میں زنجیریں، خطا کار ظالم ان بندوں کو ظلم کا نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ بات ختم ہو گئی۔ خدا جب بناتا ہے تو معصوم بنتا ہے، لفظوں کو میں نے بار بار دہرایا۔ خدا جب بناتا ہے تو وہ معصوم بنتا ہے، معصوم یا علی ہوگا یا حسن ہوگا یا حسین ہوگا یا زین العابدین ہوگا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خدا کی بنائی ہوئی ہیں، خدا نے ان کو منصبدار بنایا ہے، ان کو صاحب علم بنایا ہے، صاحب کمال بنایا ہے، اور اسی لیے ان کی زندگیاں اتنی باکمال نظر آئیں کہ حکومتیں ناکام ہو گئیں، ہمیشہ ان کے مقابلے پہ آتے ہوئے لرزتی نہیں اور کانپتی نہیں، لیکن انہوں نے اپنی پاکیزہ زندگی سے دین کو پاکیزہ بنا دیا، دین کو ہمیشہ کے لیے پائیدار بنا دیا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ وہ بندے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، مگر اپنی مصیبتوں کے سامنے دین کی حیثیت اتنی بلند کر دی کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، ہمارا گھر رہے یا نہ رہے، ہمارا گھرانہ رہے یا نہ رہے، ہمارا خاندان رہے یا نہ رہے، لیکن دین خدا رہے گا، مذہب رہے گا، اسلام رہے گا، حقانیت رہے گی، سچائی کا پیکر بن کے آنے والے بندے زندہ رہیں گے۔ ہائے وہ وقت آ گیا۔ ایک وقت تھا جب آدم سے سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا، تمام ہو گیا نبی، اور آخری نبی کی زندگی تک آخری نبی سے سلسلہ آگے بڑھا، آخری نبی سے سلسلہ آگے بڑھا۔ کیسے بڑھا؟ پورے کمالات کو لے کے آدم سے لے کے خاتم تک، اور علی سے لے کے، بات ختم ہو رہی ہے، آدم سے خاتم تک، علی سے لے کے
جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ کے بعد حجت خدا مرسل اعظم، اور جب یہ سلسلہ عصمت و طہارت اس انداز پہ آگے بڑھتا رہا تو نبی درمیان میں مرکز صداقت و طہارت ہے، علی مرکز علم ہے۔ سلسلہ علم نے سلسلہ علم کو آگے بڑھایا۔ خدا بناتا ہے، ختم کر رہا ہوں میں گفتگو کو، خدا بناتا ہے وہ آدم کی شکل سامنے آتی ہے، خدا بناتا ہے نوح کا پیکر سامنے آتا ہے، خدا بناتا ہے موسیٰ کی زندگی سامنے آتی ہے، خدا بناتا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کی حیات سامنے آتی ہے، خدا بناتا ہے مرسل اعظم کی زندگی سامنے آتی ہے۔ خدا جب بناتا ہے تو علی بنتا ہے، خدا جب بناتا ہے تو حسن بناتا ہے، خدا جب بناتا ہے تو حسین بنتا ہے، خدا جب بناتا ہے حسین بنتا ہے، اور حسین جب بن جاتا ہے تو حسین اس ذات گرامی کا نام ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے قریب خطائیں نہیں آ سکتی، برائیاں نہیں آ سکتی، وہ عصمتوں کا پیکر ہوگا، اچھائیوں کا بھرا نمائندہ ہوگا، اور اچھائیوں کا نمائندہ بن کے جب میدان کارزار میں اترے گا تو آواز دیتا ہوا آج مجھے دین بچانا ہے چاہے اکبر نہ بچے، دین بچانا ہے چاہے عباس نہ بچے، مجھے دین بچانا ہے اونو محمد زندہ نہ رہیں۔ ایک ایک کو چن کے لائے تھے حسین، ایسے نمائندے لے کے آئے تھے کہ میرا گھرانہ لٹ جائے گا مگر دین خدا ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ جائے گا۔ نبی کی حیات میں آنے والے پاک و پاکیزہ زندگیوں کے مالک اب کربلا کی منزل میں ہے۔ واقع کربلا، مرحلہ کربلا طے ہو رہا ہے۔ خدا جسے بناتا ہے وہ بندہ کامیاب و کامران دیتا ہے۔ دنیا میں وہ بندے مٹ جاتے ہیں جو اپنی مرضی سے اپنے علم و کمالات کے مالک بنتے ہیں، لیکن خدا جسے بناتا ہے وہ مٹتے نہیں، خدا پائیدار زندگی کا مالک بناتا ہے، اور جب خدا پائیدار زندگی کا مالک بناتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کربلا میں جلتی ہوئی سلاخیں آگے بڑھ جاتی ہیں مگر کسی معصوم کے قدم آگے بڑھنے سے نہیں رکا کرتے۔ وہ وقت آ گیا کہ کربلا والوں نے اس انقلاب کو آگے بڑھا دیا۔ بہت مشکل تھی منزل، لیکن زینب نے آواز دی بابا اس مرحلے کو مجھے طے کرنا ہے۔ ارے جس مرحلے کو میرے بھیا عباس کو طے کرنا تھا، عباس نہیں ہے، ہاتھ کٹ گئے، لیکن زینب پورے عزم اور حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھے گی، اس دین کی حفاظت کرے گی، سچائی کی حفاظت کرے گی۔ اگر اکبر نہ رہا، اونو محمد نہ رہے، تو ایسے میں اپنے پورے عزم و حوصلوں کے ساتھ آگے بڑھوں گی۔ مجھے آواز دینا ہے تو کسے آواز؟ اکبر نہ ملے گا، سکینہ ملے گی۔ ارے ننھے بچے جو قیدی بن کے میرے ساتھ شام کے قید خانے کی طرف آئے ہیں، ارے ایسے میں مجھے دین بچانا ہے۔ اے بیٹا سکینہ، تجھے عباس بن کے آگے بڑھنا ہے، اونو محمد کا حوصلہ لے کے آگے بڑھنا ہے۔ ارے زنجیریں ہاتھوں میں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دور، شام کا دربار۔ ارے عزیزوں وہ وقت آیا کہ دین حق کو آگے بڑھا دیا، اور اتنا آگے بڑھایا کہ آج کی تاریخ آ گئی۔ ارے آج کی وہ بھیانک تاریخ جو تاریخ عصمت کے لیے بہت مظلومیت کے لیے بہت اہم قرار دی گئی ہے۔ اس لیے
آج ہمارے زمانے کا امام یتیم ہو گیا. آج ہمارے زمانے کا امام 11ویں حجت دنیا سے اٹھ رہی ہے اور ہمارا آخری امام یتیم ہو رہا ہے. اے فرزند رسول، آپ عصمت کے سلسلے کے وارث و مالک ہیں، ذرا دیکھ لینا سکینہ نے کیسے قافلے کو آگے بڑھایا تھا. ارے شہزادی زینب نے کیسی مصیبتیں جھیل کے قافلے کو آگے بڑھایا تھا. ہاں، اسی انداز سے آپ کو اس قافلے کو لے کے آگے بڑھنا ہے. بڑی سخت منزل ہے. 11واں امام بستر بیماری پہ اس لیے ہے کہ اتنا زہر دیا گیا ہے کہ بچنے کی امید نہیں ہے. اتنا زہر دیا گیا، اتنا زہر دیا گیا کہ بدن متاثر ہو چکا. اپنے چاہنے والے جس کو اجازت مل گئی تھی اس گھر تک جو قید خانہ بنا ہوا تھا امام کا، اس نے جا کے امام کا چہرہ دیکھا. 11ویں امام کا چہرہ دیکھ کے برداشت نہ کر سکا. کہنے لگا فرزند رسول یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ تجھے نہیں معلوم مجھے اتنا زہر دیا گیا ہے کہ میں بچوں گا نہیں. جسے اپنے مرنے کا یقین ہے، زہر کا یقین ہے. حسن عسکری آواز دے رہا ہے جاؤ دشمن دیکھ لے گا. جس کا بیٹا اتنا مجبور ہو کہ باپ کے پاس سرہانے بیٹھنے کے قابل نہ رہے کہ بابا اتنا خطرہ ہے کہ ہاں میرے لال تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ. زہر کا اثر ہو چکا ہے. ارے چہرے سے لے کے پیروں تک زہر کا اثر، پورا بدن متاثر ہو گیا. اور ایک مرتبہ امام نے اپنے فرزند کو دیکھا، بیٹا چلے جاؤ. ہائے، ارے سکینہ سے تو ایسا نہ ہو سکا کہ کربلا میں کہا ہو بابا مجھے جانے دیجیے. کم سنی کا عالم اور امام کی یہ بیماری اور یہ زہر کا اثر کا اتنا زہر دیا گیا ہے کہ میں بچوں گا نہیں. چہرہ میرا متغیر ہو چکا ہے. 5 سال کا بچہ اگر اپنے باپ کے سرہانے آگے بیٹھ جائے تو وہ کیسے دل سنبھالے گا، کیسے جذبات میں قابو پائے گا. لیکن ایک مرتبہ باپ نے بیٹے کو دیکھا. ارے عجب نہیں ایسے دیکھا ہو کہ کربلا میں چلتے وقت باپ نے سکینہ کو دیکھا. لیکن باپ نے جب بیٹی کو دیکھا، بیٹی ہٹ جا چلی جا. ارے ہاں اسی انداز پہ یہاں حجت خدا، اے بیٹا تم چلے جاؤ، اب تمہیں بڑی ذمہ داری سنبھالنا ہے. تمہارے کاندھوں پہ عصمت کا بوجھ ہوگا، تمہارے شانوں پہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی. میرے لال خدا حافظ. کربلا کا مسافر و مجاہدہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم. ماتم حسین. ہائے امام عسکری، 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 ہائے امام عسکری.
گل سے لٹ کے آیا ہے یہ کس کا قافلہ جنگل سے لٹ کے آیا ہے کس کا قافلہ جنگل سے لٹ کے آیا ہے یہ کس کا قافلہ جنگل سے لٹ کے آیا ہے یہ کس کے غم میں نظام جہاں لرزتا ہے ہائے رسول پاک کے روضے پہ شور کیسا ہے رسول پاک کے روضے پہ شور کیسا ہے یہ کس کا قافلہ جنگل سے لٹ کے آیا ہے یہ کس کا قافلہ جنگل سے لٹ کے آیا ہے یہ کس کا قافلہ جنگل سے لٹ کے آیا ہے ہائے یہ کس چچا نے
भतीजे को कहा ये किसने चचा जान हटिए पीछे को, हाय पकड़िए जोर से हरगिज न मेरे कांधे को, पकड़िए जोर से हरगिज न मेरे कांधे को, निशान पोश पे हर एक अब भी ताजा है, किसका काफिला जंगल से लुट के आया है, किसका पूरा बंद बतौर खास समाज फरमाया हजरत, जंगल से लुट के आया है, कहा चचा ने बेटा कमाल करते हो, गले लगाता हूँ मैं उस पे तुम ये कहते हो, हाय सिसक सिसक के मेरे लाल क्यों ये रोते हो, सिसक सिसक के मेरे लाल क्यों ये रोते हो, कहा के आदन कैदी हमें बनाया है, किसका काफिला जंगल से लुट के आया है, हज़रत आला ने इमाम मज़मून तसव्वुर शर्त पूरा बंद बतौर खास फरमाया, मोहम्मद हनफिया ये बोले हो के उदास, हमारे कुनबे के हमरा क्या न थे अब्बास, हाय कहा चचा से कि वो सो गए फुरात के पास, कहा चचा से कि वो सो गए फुरात के पास, सगीर आपका तक लाहद में प्यासा है, किसका काफिला जंगल से लुट के आया, क्या फरमाते हैं जनाब सैयद सज्जाद बतौर खास समात फरमाए, अपने चचा से क्या गुफ्तगू होती है समात फरमाए हज़रत, जंगल से लुट के आया है, बताऊं कैसे चचा आपको हुआ क्या क्या, फूफी की छिन गई चादर लुटा सभी कुनबा, हाय थारे सुमाने सितम में गला सकीना का, थारे सुमाने
सितम में गला सकीना का, पिन्हा के बेड़िया कैदी हमें बनाया है। और ये पूरा बंद बतौर खास समाज फरमाया था, जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है। तसव्वुर शर्त तमाचे शिमर सकीना के जब लगाता था, बताऊं कैसे कि क्या दिल पे बीत जाता था। हाय चचा तुम्हारी सकीना के लब पे आता था, चचा तुम्हारी सकीना के लब पे आता था। समझना शेम के बाची ये बेसहारा है। बतौर खास समाज फरमाया था। नहीं रहे अगर अब्बा से बावफा बाकी, अभी मदीने में है दूसरे चचा बाकी। हाय लरस्ती जिससे है फौजे वो सूरमा बाकी, लरस्ती जिससे है फौजे वो सूरमा बाकी। कहूंगी जाके चचा से मुझे सताया है। और ये आजादी सिलसिले का आपने बताओ समाज फरमाया। मगर वो मर गई जिंदान शाम में दुखिया, मगर वो मर गई जिंदान शाम में दुखिया। अगर वो होती बताती तुम्हें हुआ क्या क्या। हाय बंधे हुए मेरे हाथों पे उसका लाश आता, हुए मेरे हाथों पे उसका लाशा था। चचा यतीम ने तुम को सलाम
شام میں دکھیا اگر وہ ہوتی بتاتی تمہیں ہوا کیا کیا ہائے بندھے ہوئے میرے ہاتھوں پہ اس کا لاشا تھا بندھے ہوئے میرے ہاتھوں پہ اس کا لاشا تھا چچا یتیماں نے تم کو سلام بھیجا ہے اور مکتے کا بند بطور ایک بات سماعت فرمائیں رسول پاک کا روزہ لرز رہا تھا فراز مزار فاطمہ زہرا لرز رہا تھا فراز ہائے مقام قبلہ کعبہ لرز رہا تھا فراز ہائے مقام قبلہ کعبہ لرز رہا تھا فراز فسانہ داد کا بدن جب سنایا ہے کس کا قافلہ جنگل سے لٹ کے آیا ہے کس کا قافلہ جنگل سے لٹ کے آیا یہ کس کا قافلہ حیدر حسین حضرات آپ کے سامنے انجمن اصغریہ نوخانی کری تھی اب میں گزارش کروں گا انجمن حسینیہ صدر سے کہ وہ نوخانی کے لیے تیار ہے انجمن حسینیہ نوخانی کے لیے تشریف لائے انجمن حسینیہ باہر حسین حیدر حسین امام حسین حیدر حسین